آج سے لاکھوں سال پہلے زمین اس سے بالکل مختلف تھی جیسی آج ہے۔ تب زمین پر بس ایک ہی بر اعظم موجود تھا جو سبھی بر اعظموں کے ایک دوسرے میں ضم ہونے کی وجہ سے وجود میں آیا تھا، اور زمین کئی طرح کے خوبصورت اور ڈراؤنے جانوروں اور پودوں سے بھری ہوئی تھی۔ جب بھی آپ زمین کے ماضی کے متعلق سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہمیشہ جنگلوں میں دوڑتے خطرناک اور خونخوار ڈائناسورس کا خیال آتا ہوگا، لیکن ڈائناسورس سے بھی پہلے زمین پر بہت بڑے بڑے جانوروں کا راج تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پرمیان پیریڈ کی، جس کا آغاز آج سے تقریباً 300 ملین سال پہلے ہوا۔ تب ہماری زمین بس ایک ہی بر اعظم پر مشتمل تھی جسے پینجیا بر اعظم کا نام دیا گیا ہے، اور اس بر اعظم کو پینتھلیسا کے نام کے سمندر نے چاروں اطراف سے گھیرا ہوا تھا۔ اصل میں پرمیان پیریڈ کا آغاز زمین پر اس سے قبل موجود ایک آئس ایج کے اختتام کے بعد ہوا۔ اس پیریڈ کے آغاز کے دنوں میں زمین پودوں اور ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہوئے حشرات اور جانوروں سے بھری ہوئی تھی۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زمین ماضی میں مسلسل بدلتی رہی ہے اور پرمیان پیریڈ سے قبل بھی یہ ایک آئس ایج سے گزر کر آئی تھی، تو اگلے 50 ملین سالوں تک زمین کا درجہ حرارت مسلسل بڑھتا گیا اور یہ خشک ہوتی چلی گئی، اور پھر زمین کو آج سے تقریباً 250 ملین سال پہلے ایک ایسے دور کا سامنا کرنا پڑا جس نے زمین پر موجود تقریباً ہر طرح کی زندگی کا خاتمہ کر دیا، اور اس ایونٹ کو سائنسدان گریٹ ڈائنگ کا نام دیتے ہیں، اور یہ زمین پر ہونے والی سب سے بڑی اور خطرناک میس ایکسٹنکشن یعنی معدومیت تھی۔ حیران کن طور پر تاریخ میں زمین کو 5 بار ایسی ہی میس ایکسٹنکشنز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آئیے وقت میں 300 ملین سال پیچھے جا کر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زمین کیسی تھی۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا، تب زمین پر صرف ایک ہی بر اعظم تھا جسے سپر کانٹینٹ یا پینجیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بر اعظم زمین کی کل سطح کے تقریباً 1/3 حصے پر پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت زمین پر آج کے مقابلے میں بہت کم آکسیجن موجود تھی، لیکن اتنی آکسیجن موجود تھی کہ کوئی بھی انسان اگر تب زمین پر موجود ہوتا تو زندہ رہ سکتا تھا۔ لیکن اس وقت زمین بہت زیادہ سردی کی لپیٹ میں تھی، اور پینجیا بر اعظم میں موجود زیادہ تر علاقوں کا اوسط درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ یعنی 39 فارنہائٹ سے زیادہ نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ درجہ حرارت بڑھتا گیا اور بر اعظم پینجیا ہرا بھرا ہونے لگا، اور جانوروں اور پودوں نے ارتقاء کی منازل طے کرنا شروع کر دی۔ آج سے تقریباً 290 ملین سال پہلے زمین پر بہت سے آتش فشاں پہاڑ پھٹ رہے تھے، جو نہ صرف موسموں کو بدل رہے تھے بلکہ زمین کی ساخت پر اثر انداز ہو کر جانداروں کے ارتقاء کے راستوں کو ہموار کر رہے تھے۔ اس وقت زمین پر موجود بہت سے دلدلی جنگلوں میں موجود درختوں نے مرنا شروع کر دیا۔ نتیجتاً پودوں کو خود کو ماحول کے مطابق ڈھالنا تھا، لہٰذا آج سے تقریباً 290 ملین سال پہلے زمین پر ایسے پودوں کا جنم ہوا جن پر بیج موجود تھے۔ ان پودوں کو جمنوسپرمز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ پودے دیکھتے ہی دیکھتے پورے بر اعظم میں پھیل گئے۔ پرمیان پیریڈ کے دوران موجود ان جنگلوں میں ہمارے جانے پہچانے کچھ جانور موجود تھے، جیسا کہ آج آپ بھنوروں، پتنگوں اور کاکروچوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت موجود کاکروچ آج کی کاکروچوں کے مقابلے میں پرندوں جتنے بڑے تھے۔ اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی یہ اس وقت زمین پر راج نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ان سے بھی کہیں زیادہ دلچسپ اور عجیب و غریب جانور تھے جو بر اعظم پینجیا یعنی ہماری زمین پر راج کر رہے تھے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں میمل جانوروں کی ناپید ہو جانے والی ایک اسپیشی کے بارے میں جسے ڈائمیٹروڈون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جانور جہاں بہت دلچسپ تھے وہیں بہت زیادہ ڈراؤنے بھی تھے۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا سامنا ڈائمیٹروڈون سے ہو۔ یہ جانور لیزرڈ کی فیملی کے آباء و اجداد مانے جاتے ہیں، اور ان کا سائز 5 میٹر یعنی 16 فیٹ تک تھا، اور ان کا وزن 225 کلو گرام تک تھا۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی کے اوپر ایک بہت بڑی سیل موجود تھی، جیسے بڑے بڑے سمندری جہازوں میں بادبان لگے ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ان جانوروں کی سیل ان کے جسم کے درجہ حرارت کو معتدل رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ جہاں دن کے وقت یہ سیل ان کو گرمی سے بچاتی تھی، وہیں رات کے وقت انہیں سردی کے خلاف حفاظت مہیا کرتی تھی۔ سائنسدانوں کے مطابق ڈائمیٹروڈون اپنے وقت کے ناقابل رحم اور چوٹی کے شکاری تھے۔ ان کے دانت
بہت زیادہ تیز اور خطرناک تھے، جو دیکھتے ہی دیکھتے کسی بھی چیز کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آج سے 273 ملین سال پہلے پرمیان پیریڈ کے بالکل وسط میں زمین پر میملز کی طرح کے دوسرے ریپٹائلز کا راج تھا۔ ان میں سے ایک کو تھیراپسڈز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان جانوروں کے جبڑے بہت مضبوط اور دانت بہت زیادہ نوکیلے تھے۔ تھیراپسڈ ریپٹائلز کا سائز گھاس پھوس کھانے والے ڈیوٹیروسورس کی طرح 5 میٹر تک تھا۔ پرمیان پیریڈ کے دوران زمین کے درجہ حرارت نے مسلسل بڑھنا جاری رکھا اور براعظم کا اوسط درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ یعنی 77 فارنہائٹ تک پہنچ گیا۔ اس دوران بہت سے آتش فشاں پہاڑ ایٹماسفیئر میں گرین ہاؤس گیسوں کے پھیلنے کی وجہ بن رہے تھے۔ کلائمیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کی بدولت سطح سمندر میں مسلسل بدلاؤ آ رہے تھے۔ اسی دوران سمندروں میں موجود زندگی ارتقاء اور ترقی کی منزلیں طے کر رہی تھی۔ اس وقت سمندروں پر بہت بڑی بڑی خونخوار شارک مچھلیوں کے ساتھ ساتھ بونی مچھلیوں کا راج تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس دور میں کئی طرح کی پیچیدہ سمندری حیات موجود تھی جو بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ ناپید ہو گئیں۔ آج سے تقریباً 260 ملین سال پہلے یعنی پرمیان پیریڈ کے آخر میں زمین پر ایک اور طرح کے ریپٹائل جانور موجود تھے جنہیں لسٹوسورس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جانور دیکھنے میں ایسے تھے جیسے ان کا جنم ایک لیزرڈ اور پگ یعنی سور کے ملاپ سے ہوا ہو، لیکن اس وقت زمین پر موجود دوسرے خونخوار اور خطرناک جانوروں کے مقابلے میں یہ جانور ہربیورز تھے، یعنی یہ گھاس، پودوں اور جڑی بوٹیوں کو کھا کر اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ یہ صرف 1 میٹر یعنی 3 فیٹ تک لمبے تھے۔ ان کی سامنے والی ٹانگیں بہت مضبوط تھیں جو انہیں زمین کو کھودنے میں مدد دیتی تھی۔ جلد ہی زمین پر لیزرڈ کی طرح کا ایک اور میمل ارتقاء پذیر ہو کر سامنے آیا جسے دی سائنوڈونٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دیکھنے میں چوہے کی طرح تھا لیکن اس کا سائز بھی 1 میٹر یعنی 3 فٹ کے قریب تھا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور یہ دوسرے چھوٹے جانوروں اور حشرات کو کھا کر اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ لیکن اس دور میں فضا میں کچھ عجیب و غریب ہو رہا تھا جس سے یہ جانور بے خبر تھے۔ دراصل بہت زیادہ آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے کی وجہ سے جو زہریلی گیسیں نکل رہی تھیں وہ ہوا میں موجود آکسیجن کی تباہی کا باعث بن رہی تھیں، اور سائنسدانوں کے مطابق اس وقت ایٹماسفیئر میں آج کے مقابلے میں صرف 10% آکسیجن موجود تھی، جبکہ آج ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ایٹماسفیئر میں 21% آکسیجن گیس موجود ہے۔ یہ آکسیجن آج کے مقابلے میں آدھی سے بھی کم تھی، اور اگر اس دور میں انسان موجود ہوتے تو ان کے لیے سانس لے پانا قدرے مشکل ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی زمین کا درجہ حرارت بڑھتا چلا جا رہا تھا اور بڑھتے بڑھتے یہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ یعنی 84 فارنہائٹ تک پہنچ چکا تھا۔ کہتی ہے کہ ہر آغاز کا ایک اختتام ہوتا ہے، تو پرمیان پیریڈ کا بھی اختتام شروع ہو چکا تھا، لیکن اس دور کا اختتام بہت دردناک اور بھیانک ہوا، کیونکہ آج سے تقریباً 252 ملین سال پہلے زمین پر موجود تمام طرح کے پودوں اور جانوروں کی تقریباً 90% کے قریب آبادی مکمل طور پر مٹ گئی، جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں بیان ہو چکا۔ اس ایونٹ کو سائنسدانوں کی طرف سے دی گریٹ ڈائنگ کا نام دیا گیا ہے، اور یہ زمین پر ہونے والی اب تک کی سب سے بڑی میس ایکسٹنکشن تھی، جس کے دوران اتنی زیادہ تعداد میں جانور اور پودے موت کا شکار ہو گئے۔ یوں جس پرمیان دور کا آغاز آج سے تقریباً 300 ملین سال پہلے ہوا، وہ دور آج سے تقریباً 252 ملین سال پہلے اپنے اختتام کو پہنچا۔ سائنسدان آج بھی اس بہت بڑی تباہی کی وجہ تلاش کرنے میں مصروف ہیں اور یہ جاننے کی کوشش میں سرگرداں ہیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر موجود تقریباً 90% زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ بہت سی تھیریز میں زمین پر ہونے والی اس بہت بڑی تباہی کا ذمہ دار والکینک ایکٹیویٹی یعنی آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے کو قرار دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں زمین کے ایٹماسفیئر میں بہت زیادہ مقدار میں راکھ، گرد و غبار اور گیسیں جمع ہو گئیں، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی یا تو مکمل طور پر زمین تک نہیں پہنچ پائی یا اگر پہنچ بھی پائی تو نہ ہونے کے برابر۔ یوں زمین کا درجہ حرارت بہت تیزی سے گرا۔ سورج کی روشنی کی عدم موجودگی میں پودے فوٹوسنتھسس نہیں کر سکتے تھے، سو دیکھتے ہی دیکھتے پودے مرنے لگے۔ ہم جانتے ہیں کہ پودے نہ صرف آکسیجن پیدا کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہیں بلکہ یہ فوڈ چینز بھی بناتے ہیں، یعنی یہ ایسے بہت سے جانوروں کی خوراک ہیں جنہیں مزید دوسرے جانور کھاتے ہیں۔ اس لیے پودوں کے اختتام کے ساتھ فوڈ ویب کا اختتام ہو گیا اور باقی جانور بھی موت کا شکار ہو گئے۔
یہ سب کچھ بہتر ہوتا اس سے پہلے ہی اس میں مزید بگاڑ آ گیا۔ آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے کی وجہ سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوئی تھی وہ درجہ حرارت میں اضافے کا سبب بنی، لیکن یہ اضافہ اتنا نہیں تھا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ تھا، جس کی وجہ سے زمین پر موجود ایک ہی سپر اوشن یعنی پینتھیلیسا نے اپنے اندر موجود آکسیجن کا ایک بہت بڑا حصہ کھو دیا۔ نتیجتاً سمندری جانوروں کی ایک بہت بڑی تعداد موت کا شکار ہو گئی۔ ایک اندازے کے مطابق اس دوران سمندر میں موجود جانوروں کی تقریباً 95% آبادی مکمل طور پر ناپید ہو گئی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔